وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ یا دھمکی، یعنی قیامت کے آنے کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آنے والے دن کا ان کو خوف نہیں، وہ آخرت کی طرف سے بالکل بے فکر رہتے ہیں، گویا کوئی بہت دور کی چیز ہے. تو جب ان سے آخرت کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی بجائے، اس کی فکر کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ یہ پوچھنے لگتے ہیں اچھا وہ کب آئے گی، یہ بتا دے. اور یہ تو ان کو پتا تھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں بتایا، تو جان بوجھ کے ایسے سوال کرتے تھے کہ جن کا ان کو کوئی جواب نہ ملے، تو اس طرح وہ مذاق اڑا سکیں. تو قیامت کے دن کو محال سمجھنا، اس کا مذاق اڑانا اور اس سے متعلق لایانی سوال کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں. اور جسے خود اپنے انجام کی فکر نہ ہو، کوئی دوسرا اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ما ينظرون الا صيحة واحدة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سوئے رہو غفلت میں، تم اس کے آنے کا دن پوچھتے ہو، اس کا وقت پوچھتے ہو. نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کا، صرف ایک چیخ ہوگی، کڑک ہوگی، چنگاڑ ہوگی. مراد ہے نفخہ اولا، جو پہلی چیخ ہوگی. تأخذہم، وہ انہیں پکڑ لے گی، جیسے اس بستی کو تباہ کیا گیا تھا نا ایک چیخ سے. تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ بس ایک چیخ ہوگی جو انہیں پکڑ لے گی، جیسے کوئی دشمن پکڑتا نا، تو ایسے یہ آواز ان کو پکڑ لے گی. وہم یخصمون، اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، یا تو قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں گے، یا اپنے عام روزمرہ زندگی کے معمولات میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی. تو بدترین لوگوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ ان کی زندگی کا بڑا حصہ کس میں گزرتا ہے؟ لڑائی جھگڑوں میں، فتنے فساد میں، ہر وقت تو میں، تکرار، اس سے لڑ، اس سے لڑ، یہاں فساد کر. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایک لڑنے جھگڑنے کی کیفیت ہے نا، قومیں قوموں سے لڑ رہی ہیں، اسی طرح افراد سے جھگڑ رہے ہیں. کوئی بازاروں میں جھگڑ رہا ہے، کوئی اداروں میں جھگڑ رہا ہے، کوئی کہیں جھگڑ رہا ہے، کوئی کہیں جھگڑ رہا ہے، کوئی گھروں میں جھگڑ رہا ہے، کہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کہیں ماں باپ اور بچوں کا جھگڑا ہے، کہیں رشتہ دار آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کہیں دو دکاندار آپس میں جھگڑ رہے ہیں. یعنی آپ کسی سے بھی مل کر دیکھیں، کسی کے بھی گھر جا کے دیکھیں، کوئی بھی کسی وقت آپ کے سامنے دل کا حال کھولے تو زیادہ تر باتیں کس کے بارے میں ہوں گی؟ لڑائی جھگڑوں کے بارے میں. جب کبھی میں سفر کرتی ہوں نا جہاز پہ، تو جب جہاز اوپر اڑ جاتا ہے نا اور بستی کے اوپر ہی ابھی ہوتا ہے، یا جاتے جاتے راستے میں کوئی بستی نیچے نظر آتی ہے، تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں یہاں نیچے کون کون کس کس بات پہ جھگڑ رہا ہوگا نا، کیا لڑائی دنگا فساد ہو رہا ہوگا. لیکن یہاں اوپر سے کچھ نظر نہیں آتا، اور یہ ساری چیزیں اتنی چھوٹی لگ رہی ہیں، اتنی حماقت لگ رہی، کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ اوپر جا کر کائنات کی ایک وسعت نظر آتی ہے نا آپ کو. تو اسی طرح انسان خاص زمین پر ہو، لیکن اگر اس کے دل میں وسعت ہے، اس کی سوچوں میں وسعت ہے، اس کے مقاصد بلند ہیں، تو وہ جھگڑوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے. لوگ اگر اسے الجھانے کی کوشش بھی کریں نا، تو وہ بچ کے نکل جاتا ہے کہ مجھے نہیں جھگڑنا کسی سے. اور کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ آپ بیل مجھے مار. آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے جیسے ہوتا ہے نا، اگر بچوں کو کہیں اکٹھا سلا دے نا، اچھا ایک اگر پہلے جاگ گیا نا تو وہ کیا کرے گا؟ دوسرے کو چھیڑ چھیڑ کے اٹھائے گا. اچھا وہ اٹھے گا، چیخ مارے گا، اچھا یہ اس کا بال پکڑ لے گا، وہ اس کو ایک مارے گا، یعنی بغیر کسی وجہ کے جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی بچے رہتے ہیں،
وہ بے وجہ دوسروں کو چھیڑتے رہتے ہیں کہ یہ لڑے ہم سے، یہ کریں بحث ہم سے. لیکن عقل مند لوگ جھگڑوں میں نہیں پڑتے، وہ ان سے بچ کے رہتے ہیں. وہ ایسی ہر حرکت سے بچتے ہیں جو جھگڑے کی طرف لے جانے والی. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی نفسیات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ویسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لیکن اپنے بکھیڑوں میں ان کا مزاج، ان کا ذوق بس یہی ہے کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے کہ اتنے میں قیامت آ بھی جائے گی. یہ سمجھتے کہ دور ہے، نہیں، وہ ان کے ورکنگ ڈے پہ آئے گی جب وہ دنیا کے کام کاج میں خوب مشغول ہوں گے. جیسے کوئی منڈی گرم ہوتی ہے، تجارت ہو رہی ہوتی ہے نا کسی منڈی میں، کسی بازار میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسٹمر دکاندار سے جھگڑ رہا ہے اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک چیخ پکار ہوتی ہے جو کہتے ہیں نا مچھلی منڈی. اسی طرح ایک ہسل بسل ہوتی ہے نا زندگی میں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً اگر کسی لڑکی کی شادی کسی ایسے لڑکے سے ہو جاتی ہے جو بہت ہی غصے والا اور بہت جھگڑالو قسم کا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جھگڑے کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچ کے نکلنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ جھگڑنے سے کوئی معاملات زیادہ سلجھتے کوئی نہیں، بہتری نہیں آتی، حالات میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. اور یہ جو صیحہ ہے یہ سیاح سے ہے، صاد یا الف ہا. سیاح چیخ کو ویسے تو کہا جاتا صیحہ، لیکن لغت میں لکڑی کے چیرنے، کبھی چیرتی لکڑی دیکھیے آرے میں چر رہی ہوتی، تو آواز یاد ہے، یا کپڑے کے پھٹنے سے جو جھراٹے کی آواز ہوتی ہے اس کو سیاح کہتے ہیں. ایسی آواز ہے نا وہ گھبراہٹ بھی لاتی ہے. اس لیے عذاب کا ذکر جب آتا ہے تو صیحہ کا ذکر آتا ہے. قیامت کے دن بھی ایک صیحہ ہوگی. حدیث میں آتا ہے نا کہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پکڑے، کان لگائے، عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب حکم مل لے تو فوراً بلو کر دیں، تو وہ اس بلو کرنے کی آواز ہوگی. اب جب یہ چیخ اٹھے گی تو حال کیا ہوگا؟ فلا یستطیعون توصیۃ، وہ وصیت کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں گے، کوئی وصیت نہیں لکھ سکیں گے اس وقت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے یا بیمار ہوتا ہے یا سفر کرنے لگتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں تو اب کیا کروں، پیچھے والوں کے لیے وصیت لکھ دوں. حالانکہ یہ تو عام دنوں میں بھی لکھ لینی چاہیے. تو اس وقت وہ وصیت نہ کر سکیں گے. فلا یستطیعون. اور استطاعت کہتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ان سب کا موجود ہونا. یعنی وہ اسباب نہیں ہوں گے وصیت لکھنے کے، لکھانے کے، کام نہیں کر سکیں گے. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. یعنی گھر سے نکل کر جو کام کاج کرنے گئے تھے وہیں پر ہی پکڑ ہو جائے گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگ کپڑا پھیلا کے بیٹھے ہوں گے بیچنے خریدنے کے لیے، لیکن ابھی وہ سمیٹ نہ پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دو کے بیٹھا ہوگا، ابھی پیے گا نہیں کہ قیامت آ جائے گی. کوئی اپنے اونٹ کو حوض پہ لائے گا پانی پلانے کے لیے، اتنے میں ہی قیامت آ جائے گی. کوئی جو بھی کوئی کام روزمرہ کے کر رہا ہوگا اچانک قیامت آ جائے گی. جیسے بعض اوقات کوئی زلزلہ، کوئی حادثہ، کوئی آفت، کوئی طوفان، کوئی سونامی، کوئی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں نا کہ لوگوں کو پہلے سے کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا آنے والا ہے. تو قیامت بھی اسی طرح آئے گی کہ نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ گھر واپس جا سکیں گے. جو گھر کے باہر ہیں وہ باہر ہی رہ جائیں گے کہ قیامت آ جائے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر جب وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. اجداث جدس کی جمع ہے، پرانی قبر کے لیے آتا ہے. سورۃ المعارج میں بھی آتا ہے یوم تخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفدون. سورۃ القمر میں آتا ہے یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر. وہ پرانی قبروں سے اس طرح باہر نکلیں گے جیسے ٹڈیاں کہیں سے اچھل اچھل کے باہر نکل رہی ہوں اور بکھر رہی ہوں. مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے لوگ.
اور یہاں بھی کیا الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یعنی اس آواز کا پیچھا کر رہے ہوں گے. نسل ہوتا ہے کسی چیز کا الگ ہونا، اوپر سے نیچے آنا. جیسے یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ نے پڑھا سورۃ الانبیاء میں وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں، کیونکہ اوپر سے نیچے آتے ہوئے دوڑ لگ جاتی ہے خود بخود. آپ نہ بھی دوڑنا چاہیں تو خود، یعنی اگر آپ گاڑی کو چھوڑ دیں تو تیزی سے نیچے آ جائے گی، خود اپنے آپ کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیں تو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بھی آپ دوڑنے والے لگیں گے. تو قیامت کے دن بھی لوگ اس طرح حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. قالوا، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، من مرقدنا، ہمارے آرام گاہوں سے. مرقد رقود سے، سونے کی جگہ، مراد ہے قبر. ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ کہا جائے گا، جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے. رحمان اللہ کے خاص ناموں میں سے ہے جو کسی مخلوق کو نہیں دیا جا سکتا، لہذا اپنے ناموں کے ساتھ رحمان نہ لکھا کریں سوائے اس کے کہ عبد الرحمان، الرحمان یعنی عبد الرحمان یا مطیع الرحمان یا اس طرح کا کوئی نام رکھے. ادروائز اپنے نام کے ساتھ رحمان لگا لینا درست نہیں. ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے، یعنی یہ ہے وہ قیامت جس کا تم انکار کر رہے تھے، جس کے بارے میں سننا نہیں چاہتے تھے، جس کے بارے میں تم سوچتے نہیں تھے، جس کے بارے میں تم کوئی معلومات حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے. جب تمہیں بتایا جاتا تم مذاق اڑاتے تھے. دیکھو آج وہ دن آ گیا، وہ وعدہ پورا ہو گیا. جو تم کہتے تھے کب پورا ہوگا، وہ وعدہ کب آئے گی قیامت، وہ آ گئی. وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا رسولوں نے، انہوں نے جو بتایا تھا بالکل سچ بتایا تھا. اب وہ گھبرائیں گے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہ ہوگی وہ مگر ایک ہی چیخ، جس سورۃ القمر میں آتا نا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہ ہوگا ہمارا حکم مگر آنکھ چھپکنے کی دیر، ایک بار. فاذا هم جميع لدینا محضرون، پھر تب وہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. یعنی جو ہی قیامت آئے گی، وہ چیخ آئے گی، سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جیسے فوجیوں کا وہ بگل بجتا نا، تو کیا کرتے ہیں، وہ اپنی اپنی بیرکوں سے نکل کر کہاں آ جاتے ہیں، پریڈ گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں، وہاں پر سب پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جب وہ نقارہ بجے گا، وہ بگل بجے گا، تو سارے لوگ زمین کی جس بھی تہہ میں ہوں گے وہاں سے نکل کر فوراً اس بڑے گراؤنڈ میں میدان حشر میں حاضر ہو جائیں گے. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کوئی یہ نہیں کہتا نہیں میں نے نہیں جانا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن کسی نفس پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، کچھ بھی، ذرا برابر بھی. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تم عمل کرتے تھے. آج جو تم نے عمل کیا وہی تمہارے سامنے، تمہارا عمل تمہارے سامنے آ رہا ہے، خواہ وہ عمل دل کا ہو یا زبان کا ہو یا جوارح کا ہو، خواہ وہ عمل کسی نے جو کرنا چاہیے تھا کیا نہ ہو، یا جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے کیا ہو. تو جو جس نے کیا اس کے مطابق جزا پائے گا. تیار ہے اس کے لیے؟ ہم بہت سے کام ایسے کر جاتے ہیں یہ سوچ کے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کا حساب نہیں لے گا، لیکن اللہ کے ہاں تو ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. تو کیا ہم اپنے اعمال کی جزا لینے کے لیے تیار ہیں؟ اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا تو اس کا بدلہ اس کو دلوایا جائے گا. حتیٰ کہ بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی بکری نے اپنا سینگ مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. دنیا میں ایسا ہوتا نا کہ کچھ لوگوں کے سینگ ہوتے ہیں، کس کس چیز کے سینگ ہوتے ہیں؟
کوئی طاقت کے، کوئی کسی کے پاس مال کی طاقت ہوتی، کسی کے پاس زبان کی طاقت ہوتی، کسی کے پاس کسی عہدے کی طاقت ہوتی، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی. اب وہ کیا کرتا ہے؟ یا علم ہوتا ہے. تو جس کے پاس یہ 4-5 سینگ ہوتے ہیں نا، تو وہ کبھی کسی کو کسی سینگ سے مارتا ہے اور کسی کو کسی سینگ سے مارتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا بدلہ دینا ہوگا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور صرف برا ہی بدلہ نہیں بلکہ نیکیوں کا بدلہ بھی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی بھی عمل ضائع نہ ہوگا. آج کیا ہوگا؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. بے شک جنت والے آج کے دن ایک شغل میں آرام پا رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، فرحاں و شاداں ہوں گے. جنت والے قیامت کے دن، الیوم سے مراد بروز قیامت، فی شغل، شغل کا لفظ مشغلے کے لیے بولا جاتا ہے، ایسی مصروفیت جس کی وجہ سے انسان دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہ دے سکے. اور یہاں کیسا شغل مراد ہے؟ دنیا میں تو انسان ہر طرح کے شغل میں ہوتا ہے نا، کئی کوئی اچھے شغل ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتے، لیکن جنت والوں کا شغل ایسی خوشی ہوگی، ایسی راحت ہوگی، ایسا سکون ہوگا، ایسا لطف اور مزہ ہوگا کہ جس کو نہ انسان تصور میں لا سکتا ہے، نہ الفاظ میں بیان کر سکتا ہے، اور نہ دنیا میں کہیں اس کا کوئی روپ دیکھ سکتا ہے. تو اس شغل میں، اس مزے میں وہ مشغول ہوں گے. اور فاکہون کا لفظ جو ہے نا، فا کاف ہا سے ہے. فاکہ کہتے ہیں دوستوں سے ہنسی مذاق کرنے والا. گویا جنت والے آپس میں دوستوں کی طرح ہوں گے، خواہ وہ ہسبینڈ وائف ہوں، خواہ وہ دوست ہوں، کوئی بھی ہوں، اور وہ آپس میں بہت خوشگوار موڈ میں ہوں گے، ہلکی پھلکی باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو ہنسے ہنسائیں گے. لطیفے کے لیے فقاہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو لطیفے سنائیں گے. اب اس لیے جھوٹے نہیں ہوں گے کیونکہ اہل جنت کو جھوٹ سے دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن ایسی باتیں کریں گے کہ جس سے دوسروں کا دل خوش ہو. آج ہم کیا کرتے ہیں دنیا میں؟ موسٹلی ہم کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے کا دل خوش ہو؟ آپ کو معلوم ہے کہ بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے مومن بھائی کا دل خوش کر دے. ہم کتنی دفعہ دن میں سوچتے ہیں کہ ہم کسی کا دل خوش کریں؟ اچھا، لوگ کس کس چیز سے خوش ہوتے ہیں کچھ پتا ہے آپ کو؟ یہ فن جانا ہی نہیں، یا یہ علم حاصل ہی نہیں کیا اور اس کی ضرورت ہی نہیں. ہاں، اب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کو نہیں پتا شوہروں کو کیسے خوش کرنا ہے، وہ خود ہی انتظار میں رہتی ہے کہ کوئی انہیں آ کے خوش کرتا رہے، بس وہی لاڈ کیے جانے کے لیے، بس ان کا کوئی فرض نہیں. ماں باپ کا دل خوش کرنا ہم نہیں جانتے، دوستوں کو کیسے خوش رکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا. یہ پورا ایک آرٹ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرتے ہیں، ان کو کیسے خوش رکھتے ہیں، کیسے خوش کرتے ہیں. تو آج آپ ایک کام ضرور ایسا کریں کہ جس سے آپ کسی کا دل خوش کر دیں. کیا کریں گے؟ چلو مجھے بھی بتا دیں، شاید میرے بھی کام آ جائے. یہ کہتے ہیں کہ ان کے نیبر شفٹ ہوئی اور وہ ان کا کام سامان بکھرا ہوا تھا، انہوں نے اس میں ہیلپ کی، پیاس لگی تھی، انہوں نے خود بھی پانی پیا، ان کو بھی پلایا، ان کا دل خوش کر دیا، خوش ہو گئی. کسی کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کی، اپنی دل پسند چیزوں کی. جو چیز آپ کو اپنے لیے اچھی لگتی ہے نا، وہ آپ دوسرے کے لیے کریں. یہ کون کرے؟ ہم تو کہہ چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لیں. اگر اتنا نہ کر سکے تو کم از کم ایسی چیزوں سے ضرور بچیں جس سے دوسروں کی طبیعت خراب ہو، دوسروں کو بدمزہ نہ کریں. یہ بھی بڑی نیکی ہوگی. ہر وقت غمگین کرنے والی، خوف زدہ کرنے والی، پریشان کرنے والی باتیں دوسروں کو سنانا اور ذرا صبر نہ کرنا، کبھی اپنے تک تھوڑی دیر رکھ لیں، وہ فیڈ آؤٹ ہو جائے گی. نہیں، فٹافٹ دوسرے کو بتانا.
یعنی بہت سی دفعہ بہت سے گھروں میں میاں بیوی کی لڑائی کیوں ہوتی کہ اب بیوی سارا دن کام کر کے تھکی ہوئی، شوہر آیا وہ بھی تھکا ہوا ہے. اب ایک تھکا ہوا دوسرا تھکا ہوا، تو بات تو وہ ہونی چاہیے جو ام سلیم نے کی کہ شوہر کو خوش کیا. بیٹا فوت ہوا، گھر پڑا ڈھکا ہوا، یہ نہیں بتایا یہ فوت ہو چکا ہے. کھانا لائی، اچھی سے باتیں کی، حال چال پوچھا، سفر سے آئے کیسا گزرا سفر، سب کچھ. وہ بیٹے کا حال پوچھے، کہتے ہیں اب پہلے سے بہت بہتر ہے. کتنی عظیم مثال ہے. یہ مثالیں صرف ایمان والے ہی قائم کر سکتے ہیں، اور جن کے اندر ایمان نہیں، اللہ پہ یقین توکل نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا اٹھتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں. تو زندگی گزارنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہر وقت خود پریشان رہے، ہر وقت دوسروں کو پریشان کرے، موڈ آف رکھے، دوسروں کا بھی کر دے. اور دوسرا یہ ہے کہ ذرا صبر سے کام لے کر اچھی باتیں دوسروں کے ساتھ کریں کہ جس سے دوسروں کا بھی دل خوش ہو جائے. پتہ نہیں ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم موڈ آف رکھیں گے تو ہمارا روب زیادہ رہے گا، پھر پہلی عزت بھی کھو دیتے ہیں. اہل جنت کا مزاج آپ دیکھیے، اہل جنت کے طریقے آپ دیکھیے، اہل جنت کی راحتیں آپ دیکھیے، تو ان راحتوں کو پانے کے لیے کم از کم دنیا میں کسی کو تو راحت پہنچائے، ورنہ وہاں آپ کا دل کیسے لگے گا؟ جب سارے خوش ہو رہے ہیں تو آپ تو دیکھ دیکھ کے ناراض ہو رہے ہوں گے. کیونکہ بعض لوگ کسی کو خوش دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ بھی عجیب سائیکی ہوتی ہے کہ خوش ہو رہا ہو تو انہیں برا لگتا ہے کہ ہنس کیوں رہے ہیں، یہ مسکراتے کیوں رہتے ہیں ہر وقت، وہ اس سے بھی چڑھتے ہیں. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال گھنے سایوں میں، علی الارائک مسہریوں پر. ارائک اریکہ کی جمع ہے، پردے دار مسہریاں جس پہ ٹیک لگائی جائے، دلہن کی جیسے مسہری ہوتی. متکئون تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، کوئی کام نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، اور ایک دوسرے سے باتیں بھی ایسی کر رہے ہوں گے کہ جس سے ایک دوسرے کا دل خوش کریں. اب دنیا میں آپ دیکھیے کہ لوگ بڑے بڑے گھر خرید لیتے ہیں، ان میں اعلیٰ ترین فرنیچر رکھ لیتے ہیں، خوب خوب ڈیکوریٹ کرتے ہیں، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں، ایک ادھر منہ کر کے سو رہا ہے، ایک ادھر منہ کر رہا ہے، اور یہ سارے فرنیچر اور گھر کاٹنے کو دوڑتے ہیں. پھر لیکن جنت میں جانے والے دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھلے مانسوں کی طرح رہتے ہیں، ایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ جو بس میرا موڈ ہے نا سب اس کے تابع ہو جائیں. اگر میرا موڈ اس وقت رونے کا تو رونا چاہیے سب کو میرے ساتھ مل کے، اور اگر میں ہنس رہے تو سب کو ہنسنا چاہیے. اس طرح نہیں زندگی گزرتی. ماحول کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں کہ دوسرے انسان کیا چاہتے ہیں، دوسروں کی ضروریات کو محسوس کریں.